إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ربنا عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال جل وعلا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت ہی عظیم الشان مقصد عطا فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس امت کا وجود انسانیت کی فلاح، اس کی سعادت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہے. اس امت کی کئی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس امت کی خصوصی شان، ایک بہت بڑا عظیم مقصد جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا کرتا ہے، انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عظیم مقصد دیا ہے. خصوصاً اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور آپ نبیوں کے خاتم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اس سلسلے کو ختم کر دیا. اب آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ پہلے ہی نبوت دیے جا چکے ہیں. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل آخری زمانے میں آئیں گے، جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے دندناتا پھرے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اہل ایمان کو ساتھ میں لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور اس کے بعد احادیث میں مزید اور تفصیلات آئی ہیں. یہ جو زمانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک، اس میں کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی انسانیت میں بگاڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے. یہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی لوگوں میں بگاڑ آتا اللہ تعالیٰ اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجتا. کبھی بگاڑ ضمنی ہوتا تھا، اخلاقی برائی،
اور کبھی بگاڑ اتنا بڑا ہوتا کہ عقیدے کی بنیادی چیزوں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کبھی اللہ نبیوں کو بھیجتا جن کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کی اصلاح کے لیے وہ آتے، یا مانی ہوئی چیزوں کی تقویت کے لیے آتے، تربیت کے لیے آتے، ماننے والوں میں آتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو رسالت عطا فرماتا اور ایسے لوگوں کے پاس بھیجتا جو ماننے والے نہیں تھے، یا اتنا بڑا بگاڑ ان میں تھا کہ بالکل اصل سے ہی منحرف ہو گئے تھے، فنڈامنٹلز ان میں بگاڑ آ گیا تھا۔ کہ پہلے ہمیشہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر انسانیت کیسے جانے کیا حق ہے کیا باطل، کیا صحیح ہے کیا غلط، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیسے جئیں، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ہماری زندگی کا انجام کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے اب تو نبی آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ذمہ داری ہے نبیوں کے وارثین علماء پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ڈالی ہے کہ اب نبی نہیں، یہی چیز امتی کریں گے۔ لیکن امتی میں کون؟ اہل علم، اور وہ لوگ جو اہل علم کے ماتحت ہوں گے، کیونکہ دعوت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، حق کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم اور بصیرت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دائمی وظیفہ ہے، لگاتار میں کرتا رہوں گا، میرا مقصد حیات ہے یہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ پر ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی طرف، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی طرف۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، گہرے علم، دلیل اور حکمت کے ساتھ، گہرے علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور حکمت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ، علی بصیرت، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ اکیلا میں یہ نہیں کرتا، جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن دو پہلو اس کے ہیں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں بھی بصیرت کی بنا پر کرتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی بغیر علم کے نہیں کرتے ہیں، بغیر سوجھ بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، علم اور بصیرت کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں، کہ اپنی طرف سے براءت کا اعلان، اپنی طرف سے جہاں مثبت انداز میں بات ہو اس کے منفی پہلو کو بھی بیان کیا جائے۔ ادعو الی اللہ میں معروف ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ سے جوڑتا ہوں، لیکن بتایا گیا کہ ایسا نہیں کہ بس کسی بھی عقیدے کے ساتھ اللہ سے جڑ جاؤ، شرک نہیں، میں مشرکین میں سے نہیں، شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ہو، جہاں توحید کی دعوت ہو وہیں شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ہو، جہاں حق کی دعوت ہو باطل سے بیزاری کا اعلان بھی ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے بات بالکل نکھر کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے، گول بات نہیں، صاف بات، میں یہ ہوں اور یہ نہیں ہوں، ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں،
ہمارے نزدیک یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو یہاں جو بنیادی بات بیان کی گئی علی بصیرۃ، کہ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ بصیرت علم کی گہرائی کا نام ہے، دلائل کی معرفت کا نام ہے، بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ میں دائمی طور پر یہ کام کرتا ہوں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے اور رکنے کے لیے نہیں۔ میں لگاتار یہ کام کرتا ہوں، کبھی کیا چھوڑ دیا، چھٹیاں ہیں تو کر رہا ہوں باقی چھوڑ دیا، جاب نہیں ہے تو کر رہا ہوں، جاب لگ گیا چھوڑ دیا، فری ہوں تو کر رہا ہوں، بزی ہوں تو چھوڑ دیا، موڈ آیا ہابی بنا لی اس کو، اور موڈ گیا کسی اور چیز میں لگ گیا دل تو پھر اسی میں لگ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، دعوت میری ہابی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہماری ہابی نہیں ہے، کہ کسی کو فٹ بال پسند ہے، کسی کو پکنک پسند ہے، کسی کو کھانا بنانا پسند ہے اور کسی کو کھانا کھانا پسند ہے، اور مجھے دعوت پسند ہے۔ دعوت اس لسٹ میں نہیں آتا ہے۔ دعوت ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے جو انسان اپنی ذمہ داری کے احساس کے نتیجے میں کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کہتے تھے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، دو لفظ میں پوری دعوت آ گئی، دعوتی مزاج آ گیا دو لفظوں میں، ناصح امین۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، انبیاء اپنی قوموں سے کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہنے والا ہوں، اور میں امانت دار ہوں۔ خیر خواہی مخلوق کی نسبت سے، امانت داری اللہ کی نسبت سے۔ میرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اگر وہ امانت میں نے نہیں پہنچائی میں اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاؤں گا، میں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، یہ امانت ہے مجھے پہنچانا ہے، میرے ذمہ ایک کام ہے مجھ کو کرنا ہے، یہ اللہ کا سونپا ہوا کام ہے، یہ امانت ہے، اگر میں نے نہیں پہنچایا میری پکڑ ہوگی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو آیا ہے اسے پہنچائیے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کے پیغام کو نہیں پہنچایا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، آپ نے اپنی ذمہ داری کما حقہ نہیں نبھائی۔ تو رسول کو اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تأکیداً، آپ کو پہنچانا پڑے گا، اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ تکلیف دیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری کے نہ نبھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آگے کیا کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے شرک کے ماحول میں توحید کی بات کرو گے لوگ آپ کو اذیت پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، اگر گمراہی پر آپ نکیر کریں گے، لوگوں کو تنبیہ کریں گے اور لوگوں کا نفس جاگ کر لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو ڈر ہے اگر ان کا، تو یاد رکھیں آپ پہنچائیے، آپ کا کام پہنچانا ہے، حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا، نہ پہنچانے پر بتایا کہ کتنا سنگین معاملہ ہے، اور اپنی طرف سے حفاظت کا وعدہ کیا۔ دعوت ایک ذمہ داری ہے، امانت، اور دعوت دوسری طرف سے مخلوق کی نسبت سے یہ خیر خواہی ہے کہ لوگ حق نہیں جان رہے ہیں، لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنی زندگی کا مقصد نہیں جان رہے ہیں، لوگ حق نہیں جان رہے ہیں، کون بتائے گا ان کو؟ اتنا اچھا موقع ان کے سامنے جنت کا ہے، یہ ایسے ہی
اپنی زندگی میں جی رہے ہیں اور جہنم اور قیامت کا دن سامنے ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہابی نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ عمل ہے، یہ ایک ذمہ داری کا احساس سے انسان لوگوں کے سامنے حق پیش کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے۔ لوگوں کا بھلا چاہنا اور اللہ تعالیٰ کی پوچھ، اس کی پکڑ کے احساس کے ساتھ لگے رہنا، یہ دائی ہے، اس کو دائی بولتے ہیں۔ سردی، گرمی، بارش، بیماری، صحت، خوشی، غم، راحت، تکلیف، ہر حال میں لگے رہو۔ کیوں؟ ذمہ داری ہے تمہاری۔ کس نے ڈالی ذمہ داری؟ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، ہم پچھلے دروس میں بھی اس کو دیکھتے آئے ہیں، دعوت حق کے کیا تقاضے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ہم کو مقصد کا شعور ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا گول ہے، یہ مقصد ہے جو پوری امت پر ڈالا گیا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک گروہ، جماعت، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کامیابی کا مدار اس پر رکھا کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، ان کو اچھے برے کی تمیز کرائیں، اچھے کام کرنے کو کہیں، برے کاموں سے روکیں۔ محض معرفت کافی نہیں ہے کہ تم بتا دو کیا اچھا کیا برا، بولو اچھا کرو، برے سے رکو۔ مطالبہ بھی اس میں ہونا چاہیے، تأکید بھی اس میں ہونا چاہیے۔ بلکہ دوسری جگہ جو ہم میں سے ہر ایک کو وہ صورت یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہاں کامیابی بتائی، وہاں خسارہ بتایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چار چیزیں بتائیں۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب خسارے میں ہے۔ تو ایک طرف اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، لیکن خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے آگے اور دو چیزیں رہ جاتی ہیں، اور یہ بطور فرض کفایہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے خسارے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ہر ایک کے لیے ہو رہا ہے کہ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے اعمال کو نیک بنائیں، لیکن اس کے بعد دوسروں کی بھی فکر کریں۔ وہی علم جو ان کے پاس ہے، حق، اس کی دوسروں کو تلقین کریں، تصفیہ۔ دو، وہ جو حق ان کے پاس ہے اس کو زندگی میں لا کر اس پر جمنے کی دوسروں کو تلقین کریں، تربیہ۔ حق پر جمنا تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کو حق بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو، کلیرٹی ہو اس کے اندر، حق کو اچھے سے سمجھ جائے، یہ حق ہے، شبہات نکل جائیں اس کے۔ مسئلہ یہی ہے، ایک انسان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ شبہات والا، ڈاؤٹس، عقیدے میں ڈاؤٹس، منہج میں ڈاؤٹس، حلال و حرام میں ڈاؤٹس۔ کلیرٹی انسان کے پاس، حق اس کو معلوم ہو، سورج کی طرح روشن ہو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے، یہ حق ہے،
لوگوں کے تصفیہ کی کوشش کرنا. توحید اور شرک، ایمان اور کفر، ایمان و نفاق، سنت و بدعت، حلال و حرام، حق و باطل کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جائے. ان کو حق کی وصیت کی جائے. 2 صبر کی وصیت کی جائے. صبر کا معنی ہوتا ہے جمنا، کہ جو حق واضح ہوا ہے سمجھ میں بعض اوقات آ جاتا ہے، لیکن حق اندر آتا ہے، حق پر ہم آ نہیں پاتے. معلوم تو ہو جاتا ہے صحیح کیا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، معلوم ہو گیا، حق واضح ہو گیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، معلوم ہو گیا، لیکن انسان کی زندگی اس پر ٹک نہیں پاتی ہے. شہوات کا فتنہ ہوتا ہے. ایک فتنہ کیا ہوتا ہے؟ شبہات. حق واضح نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا غلط کیا ہے. لیکن دوسرا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن انسان اس پر جم نہیں پاتا ہے. میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر جھوٹ نکل جاتا ہے. میں امانت کی حفاظت کرتا ہوں، خیانت ہو جاتی ہے. میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں لیکن گالی نکل جاتی ہے. میں لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا لیکن غصہ آ جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نمازوں کی پابندی کروں، سستی ہو جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں اچھے اخلاق پر قائم رہوں لیکن مجھ سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے. انسان حق جانتا ہے، اس کو احساس بھی ہوتا ہے لیکن ٹک نہیں پاتا ہے. جب تک کہ تربیت نہ ہو انسان ٹک نہیں پاتا ہے. بنتے بنتے انسان بنتا ہے. جیسے بچہ گرتے پڑتے اس کو چلنا آتا ہے. انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تقویت کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان میں قوت آتی ہے تو اعمال میں صلاح اور بھلائی آتی ہے. آخرت کا یقین، اللہ کا خوف، نیکیوں پر احتساب، جنت کا شوق، موت کی یاد، عبرت لینا، زندگی کی قلت کا احساس، اعمال کی عظمت، فضائل، برائیوں کی وعید، یہ ساری چیزیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں پھر اچھا اسوہ اس کو ملتا ہے، اچھا ماحول اس کو ملتا ہے، وہ اچھا بنتا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اس کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے. نیک لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے آداب، ان کے اخلاق، ان کی زندگی سے وہ متاثر ہوتا ہے، ویسا بنتا ہے. یہ صبر ہے. دین پر جمنے کے لیے شہوتوں کے بالمقابل صبر کی تربیت ہونا چاہیے اور شبہات کے مقابلے میں حق کی وضاحت ہونی چاہیے. 2 کام دیکھیے صورت میں آ گئے ہیں. قرآن بہت زبردست کتاب ہے. یوں ہی نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت کی بجائے کوئی اور صورت بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے نازل نہیں کرتا، یہ صورت کافی ہو جاتی ہے. کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بتانے کے لیے، نجات کس میں ہے بتانے کے لیے، کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی نازل کر دیتا تو اجمالی طور پر انسان کو اس کی زندگی کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ خسارہ کس میں ہے، خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم. اللہ تعالیٰ اگر اس صورت کی سوا اور کوئی صورت بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے نازل نہیں کرتا، یہ ایک صورت کافی ہو جاتی ہے. بہت زبردست صورت ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو جدا ہونے سے پہلے اس صورت کی تلقین کرتے ہیں. یہ بہت زبردست صورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس، تو پچھلے درس میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ مقصد کا شعور ہونا چاہیے. ہم دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں، کوئی سیاست میں لگ جاتا ہے، کوئی فلاحی کاموں میں لگ جاتا ہے، کوئی اپنی دنیا میں لگ جاتا ہے، کوئی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے. یہ کام ہے ہمارا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پوری امت سے خطاب کر کے کہا بڑا کام کوئی ایک آدمی نہیں کرتا ہے، بڑا کام کئی لوگ مل کے کرتے ہیں. ایک گھر بھی بنانا ہو تو اکیلا آدمی نہیں بناتا ہے، کئی لوگ مل کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں
بتانے والا بھی ہوتا ہے اور بنانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا یہ، حتیٰ کہ جنازہ بھی پہنچانا ہو اپنی منزل پر ایک آدمی پہنچاتا ہے نہیں، کئی لوگ لگتے ہیں۔ تو ایک بڑے مقصد کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی یہ اللہ ہیں جس نے اپنی نصرت کے ذریعے آپ کی تائید کی، آپ کو سپورٹ کیا، اور ایمان والوں کے ذریعے آپ کو تعاون دیا۔ اللہ نے اپنی نصرت کا بھی ذکر کیا، اہل ایمان کے سپورٹ کا بھی ذکر کیا، کئی لوگ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے پچھلے دروس میں بھی دیکھی، بہت سارے لوگ شاید اس کو سنے ہیں یا بہت سارے لوگ بھول گئے۔ تو پہلی چیز مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جہالت کی بجائے علم، دین کی خدمت کے لیے علم چاہیے، بغیر علم کے کام نہیں کر سکتا آدمی۔ کسی کو آپ ہدایت کے راستے پر لانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہو، آپ اس کو غلط بتائیں گے، بغیر علم کے کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دینی مجالس میں آنا، دینی مجالس میں آنا، علماء کی بات سننا، تنہائیوں میں اگر اللہ توفیق دے مفید کتابیں پڑھنا، اور علماء کے دروس سننا، فضول ریلز میں اور اس میں اپنے اوقات ضائع نہیں کرنا، بلکہ با مقصد طریقے سے منظم طور پر اہل علم اور اہل حق کی بات کو سننا، ایک کے بعد ایک علم میں ترقی کرتے جانا کہ ہم اس لائق بنیں کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وہ زندگی کس کام کی جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، کسی کو اللہ سے جوڑنے والی نہ بنے، کسی کو جنت تک لے جانے والی نہ بنے، اور دنیا سے یوں ہی چلی جائے۔ ایک انسان 50 60 70 سال دنیا میں جیے، کھائے کمائے اور پیچھے مال چھوڑ کے چلا جائے کہ وارثین اس کو لوٹتے رہیں، اور ایسا آدمی دنیا میں کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، صبح شام اس کی فکر کبھی ہو ہی نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے، اور وہ کہے کہ میں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی رات دن کی فکر یہ تھی کہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالو گے۔ اتنا فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی، اور یہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ انسانیت تو دور کی بات، امت کی بھی فکر اس کو نہ ہو، اور امت تو بہت دور کی بات ہے، اپنے علاقے کی اس کو فکر نہ ہو، اور علاقہ بھی بہت بڑی بات ہے، اپنے گھر کی بھی اس کو فکر نہ ہو۔ بتائیے اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ کہا جا رہا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق آدمی اس وقت تک کہ ادا نہیں کر سکتا ہے بطور کمال درجے میں، جب تک کہ وہ آپ کے اسوہ کو اپناتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا نہ بنے بصیرت کے ساتھ۔ کامل اتباع اس میں نہیں آئی ہے، کمال درجے کا اتباع یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا دائمی وظیفہ اس کو بنائے کہ وہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دائمی طور پر اللہ سے جوڑنے والا بنے، چاہے چھوٹے دائرے میں کیوں نہ ہو، لیکن کرے کام۔ عالمی سطح پر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کا دائرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے اس کام کو یاد رکھے۔ اگر خود اس کے پاس علم ہے ٹھیک، نہیں ہے یا تو خود سمجھانے کی صلاحیت پیدا کریں، اور اگر نہیں ہے تو سمجھانے والے سے جوڑنے والا بنے۔ ہم میں سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں، دوست احباب میں کتنے لوگ ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں ہم ان کی، راستوں پہ لوگ جا رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں آج شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں، حرام میں کتنے ملوث ہیں،
بے پردگی، شراب، جوا، مار پیٹ، جھگڑے، ظلم، گھروں کا ماحول، بچوں کا بگاڑ، کون کرے گا یہ؟ علماء، بلا شبہ علماء کریں گے، لیکن علماء ہر ایک آدمی تک کیسا پہنچیں؟ کتنے علماء ہیں؟ بگاڑ اتنا ہے، کیا وہ اکیلے کریں گے؟ آدمی اکثر غلطی اس کی یہ ہوتی ہے، انہوں نے یہ کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، حکام نے ایسا کرنا چاہیے، لیکن ہم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ آدمی دیکھیے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار بھی بعض اوقات جب علماء سے ملتے ہیں یا کسی سمجھدار انسان سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں کی ذمہ داری وہ لوگ کرنا چاہیے، وہ فلاں کی ذمہ داری، بلکہ کبھی کبھی کہتا ہے آپ لوگ ایسا کیجئے۔ ضرورت ایسے آدمی کی ہے، کام کا آدمی وہ ہے جو آئے اور کہے مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ کتنے لوگ ایسے بتائیے؟ آپ کا کتنے لوگوں سے سابقہ پڑا زندگی میں کہ میں تلاش میں ہوں کہ میں کیا کروں؟ لیکن آپ دیکھیں گے آدمی کے پاس اپنی بستی کے عالم سے لے کے عالمی سطح پر جو بڑی شخصیات ہیں ان کے لیے بھی رائے موجود ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہیے انہوں نے، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کو بھی رائے دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کرنا چاہیے۔ مسجد کے امام سے لے کر بڑے بڑے مجتہدین کو رائے دے گا، لیکن وہ آدمی کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ کوئی سمجھدار انسان مجھ کو بتائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم اس حالت میں آ گئے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی رسپانسبلٹی نہیں چاہتے ہیں، ہاں لیکن ہم ہر ایک کو اس کی رسپانسبلٹی بتائیں گے، ہم ہر ایک کو اس کی ذمہ داری بتائیں گے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں کبھی سوچیں گے نہیں۔ ایسی قوم کبھی کسی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ بڑی کامیابی اس قوم کو ملتی ہے جس کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں اس کاز کے لیے۔ آپ صفوں کا حال بھی دیکھیے، صف اگر ٹیڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کیسا کرتا ہے؟ تھوڑے پیچھے، تم تھوڑے آگے ہو جاؤ، کیوں؟ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، آپ لوگ میرے حساب سے بن جاؤ، میرے ساتھ برابر آپ الائن ہو جاؤ۔ وہ دوسروں کو صحیح کرنے میں لگتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتا۔ سوچئے، یہ ہماری مینٹالٹی ہے، ہم سب کو صحیح کریں گے، اپنے کو نہیں کریں گے۔ ایسی قوم بڑا کام نہیں کرتی ہے۔ بڑا کام وہ قوم کرتی ہے جس میں ہر فرد کی فکر یہ ہو کہ میں کیا کروں۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب مدینہ میں یہ طے ہوا کہ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مسجد کا قیام ہوا، سوال یہ پیدا ہوا کہ 5 نمازوں کے لیے بلائیں گے کیسے؟ تو میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ناقوس سے اس میں پھونکیں گے، آواز آئے گی لوگوں کو، سینگ میں پھونکیں گے، کسی نے گھنٹی بجائیں گے، اس طرح کی بات کہی، گرجا کا جیسا ہوتا ہے ویسا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا آگ جلائیں گے، نہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم جھنڈا ایسا اوپر رکھ دیں گے تاکہ سب کو دکھائی دے، آئیں گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مشورہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی رائے پر مطمئن نہیں ہوئے اور مشورہ فائنلائز نہیں ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ فائنلائز نہیں ہوا۔ اب سب اپنے اپنے گھر گئے۔ اس مشورے میں عبداللہ ابن زید انصاری صحابی، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں، گھر پہ آئے اور اسی فکر میں تھے کہ کیسا کیا کریں گے، کیا کیسے جمع کریں گے۔ ایک بڑی چیز ہے یہ نماز، اتنی بڑی عبادت ہے، اور اجتماعی طور پر نماز کو ادا کرنے کے لیے ایک کسی چیز کیسے کریں جمع۔ کہتے ہیں اسی فکر میں یہ تھے کہ گھر پہ آگے سو گئے۔
گھر پہ آگے سو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو خواب دکھایا. خواب میں آدمی آیا، اور لمبی روایت ہے، کبھی انشاءاللہ صرف اسی پر ہم لوگ گفتگو کریں گے، بہت سارے مسائل اس میں ہیں، کم سے کم 20 پوائنٹ اس میں ہیں. اس میں انہوں نے فرشتہ آیا اور فرشتے نے اذان اور اقامت دونوں ان کو بتائی. یہ الفاظ ہیں اذان کے، یہ الفاظ ہیں اقامت کے. جب صبح ہوئی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا ایسا خواب ہے. اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی آئی، اور آپ نے کہا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ خواب حق ہے انشاءاللہ. اور آپ نے حضرت بلال سے کہا یا بلال قم، کھڑے ہو جاؤ، اور ان سے کہا ان کو بتاؤ اور ان کو بولتے جانا، یہ انہی الفاظ کے ساتھ اذان دیں گے. نماز کا جب وقت آیا حضرت بلال کو آپ نے کہا اور انہوں نے اذان دی. اس پہ میں آگے بھی آؤں گا انشاءاللہ. وہ اس فکر کے ساتھ گئے کہ کیسے ہوگا. ہم اپنی تنہائیوں میں اپنے مقصد کے لیے کتنا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے مسجد میں آئے، پروگرام میں آئے، ہم لوگ فکر کر رہے ہیں، ہاں اس کے بعد گھر پہ جا کے کھانا پینا، پکنک، کپڑے، بزنس، بچوں کی فی اور اسکول اور یہ کالج. ہماری تنہائیاں جب تک کہ ہمارے مقصد کی فکر سے معمور نہ ہو، ہم لائق نہیں بنے. ہمارا مقصد وہ ہوتا ہے جو انسان سے چمٹا رہتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تو مقصد کا شعور ہونا چاہیے. 2 علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، صلاحیت ہمارے پاس ہونا چاہیے. تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ سارے عالم کی فکر اور گھر کی فکر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر کی بھی فکر ہم کو ہونا چاہیے. گھر والوں کی فکر اگر نہ ہو ہم ناکام ہیں. گھر والوں کی بھی فکر ہونا چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی خود لائق بنے اور ذمہ دار لائق آدمی کی قدر کرے اور اس کو صحیح استعمال کرے. 2 چیزیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، قوم میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو. میں کیا کروں، میرا کام کیا ہے، میں کہاں کام آ سکتا ہوں. وہ سب کو کام سکھانے کی بجائے کام آنے لائق بنے. 2 جو ذمہ دار ہے، ظاہر بات ہے کسی بھی کام میں سب کے سب انجینئر تو نہیں ہوتے نا، کچھ بتانے والے ہوتے ہیں اور کچھ بنانے والے ہوتے ہیں. تو بنانے والے بتانے والوں کے تابع رہیں، اور بتانے والا یا ذمہ دار ماتحتوں کی قدر کرے، ان کی شخصیت کی قدر کرے، ان کی صلاحیتوں کی قدر کرے، ان کا خیال رکھے اور ان سے واقعی وہ کام لے جس کے وہ لائق ہے. جب تک کہ ایسا نہ ہو کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال لاصحابہ تمنوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بعض ساتھیوں کے ساتھ، بعض احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہا تمنا کرو. اس وقت میں حضرت عمر خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. کہا تمنا کرو. فقال احد اتمنى ان يكون ملء هذا البيت دراهم فانفقها في سبيل الله. ایک نے کہا میری تمنا یہ کہ یہ سارا گھر بھر کے درہم ہو، یہ گھر درہموں سے بھرا ہوا ہو، اور میں ان سارے دراہم کو، اس زمانے کی کرنسی، تو میں سارے دراہم کیا کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں. فقال تمنوا، اور تمنا کرو. قال آخر اتمنى ان يكون ملء هذا البيت ذهبا فانفقها في سبيل الله.
دوسرے نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر بھر کے سونا ہو اور میں وہ سونا اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میری تمنا یہ ہے۔ قال تمناؤ، اور تمنا کرو۔ قال آخر اتمنى ان يكون ملء هذا البيت جوهرا او نحوه فانفقه في سبيل الله۔ تیسرے نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر بھر کے یہ گھر جواہرات سے بھرا ہو، ڈائمنڈز، ہیرے موتی جو بھی ہیں جواہرات، ان سے بھرا ہوا ہو اور میں وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ فقال عمر تمنوا، کا اور تمنا کرو۔ فقالوا ما تمنینا بعد هذا، کہ اب اس کے بعد ہمارے کو تمنا کرنے نہیں آ رہا، ہم نہیں تمنا کر سکتے اس کے بعد، اب اس سے زیادہ آپ کیا بولیں، سونا، درہم اور جو کچھ بھی قیمتی سے قیمتی مال ہو سکتا ہے بول دیا، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کیا کہا، قال عمر لکنی اتمنى ان يكون ملء هذا البيت رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذیفہ بن الیمان فاستعملهم في طاعة اللہ، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن الیمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں۔ ان کی چاہت ہے مال، دولت، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ان کی تمنائیں کام کے آدمی، کام کا آدمی دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیسا آدمی؟ ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل، حذیفہ ابن الیمان، ایسے لوگ مجھے مل جائیں اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاں مناسب ہو استعمال کروں۔ کام کا آدمی دنیا کی ساری قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا ہم کام کے آدمی ہیں یا نہیں؟ اچھا، کام کا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام البخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے۔ 100 اونٹوں میں بڑی مشکل سے کوئی ایسا اونٹ ملے گا جو تجھ کو سواری کے لائق ملے۔ ایک تو وہ سوار ہونے دے گا نہیں، دوسرے کے منزل تک پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ کام کا اونٹ جو تیز رفتار ہو، صبر کرنے والا ہو، مالک کے تابع رہنے والا ہو اور منزل تک پہنچانے والا ہو، ایسا اونٹ بڑی مشکل سے 100 میں سے ایک بڑی مشکل سے ملے گا۔ معلوم ہوا کام کا آدمی، آپ نے کہا لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے 100 اونٹوں کی طرح، 100 میں سے ایک بڑی مشکل سے ملتا کام کا آدمی جو تجھ کو سوار ہونے دے۔ کوئی سوار ہونے دیتا؟ میں تھوڑی سنوں گا تمہاری۔ صبر کرتا ریگستان میں، کھانے ملا نہیں ملا، پانی ملا نہیں ملا، دھوپ برداشت کر کے ریگستان میں چلتا رہے، رکے نہیں، مالک کی مرضی کے تابع ہو اور برابر منزل تک پہنچائے۔ ایسا آدمی جو ماتحتی والا ہو اور صبر کرنے والا ہو، تابع دار ہو، نہیں ملتا، جلدی نہیں ملتا ہے۔ تو دعوت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جب کئی لوگ مل کے کام کریں تو اس میں افراد کے لیے یہ بہت بڑا اصول ہے کہ وہ اپنے آپ کو کام کا آدمی بنائیں، اور کام کا آدمی بننے کے لیے صرف صلاحیت کافی نہیں ہے، بلکہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تابع داری ہونا چاہیے، صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ آدمی صبر نہیں کر پاتا ہے، تو ایک یہ چیز ہے کہ آدمی کام کا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
کیا دعا کی؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس دعا کو ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری. مقررین حضرات اکثر پڑھتے اس کو، لیکن اگلا حصہ اس میں ہے جو اکثر کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور بہت اہم وہ بھی حصہ ہے. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. قال رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے سینے کو، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. اور کیا کہا؟ ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ جن سے میں بات کروں وہ میری بات کو سمجھیں. تو پرسنلی میرے اندر جو ڈر، خوف اور جو اس ذمہ داری کے بارے میں تنگی پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر اس کام کے کرنے کی بالکل اطمینان پیدا کر دے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے. مجھے اس پر جمع، اس کام کو، ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے. دو، اس کے لیے صلاحیت چاہیے. فرعون کے پاس جا کے بولنا ہے، قوم کے سامنے دعوت دینا ہے، اور دعوت کے لیے زبان چاہیے. مجھے ایسی زبان دے کہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آگے کیا کہا؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک مددگار بنا میرے گھر والوں میں سے. ہارون کو بنا دے اللہ، ہارون کو میرا مددگار بنا دے اس کام میں. میرے گھر والوں میں سے ہی ہے، میں جانتا ہوں اس کو، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے وہ، بھروسے کے لائق ہے وہ، ساتھ دے گا، برابر کام کرے گا میرے ساتھ. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے اس کام میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے. تو ایک کام موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے صلاحیت مانگی، وہیں اپنے لیے ایک مددگار بھی مانگا. معلوم ہوا کہ بڑا کام کرنے کے لیے اچھے لوگ لگتے ہیں، بھروسے کے لوگ اور قابل اعتماد لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا کیونکہ یہ ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا اب دعوت دینے، اب مجھ کو خالی بس مجھ کو فرشتوں کی ایک فوج دے دے، مجھ کو ہتھیار دے دے، مجھے پیسہ دے دے. فرعون بادشاہ ہے اتنا، کام کا ایک آدمی بھی ایک فوج سے بہتر ہوتا ہے. ایک آدمی کام کا. اس لیے آپ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگ چاہیے مجھ کو، ان سے گھر بھرا ہو، پھر میں اللہ کے دین کے لیے ان کو استعمال کروں. تو ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے. دوسرا یہ کہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ان افراد کی قدر کرے، ان افراد کی قدر کرے اور انہیں ان کی صلاحیت کے مطابق استعمال کرے. پیچھے جو واقعہ ہم نے دیکھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خواب کس کو آیا؟ عبداللہ ابن زید انصاری صحابی ہے. اذان کس نے دی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ تعصب؟ انصاری نہیں چاہیے ہم کو مہاجر چاہیے، ایسا نہیں. اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا ان سے؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھے ہیں، لیکن آپ نے ان سے کہا بلال کو بتاؤ، اپنا جو خواب میں دیکھی اذان کے کلمات ان کو بولتے جاؤ اور بلال اذان دے گا. اور آپ نے ان کو تسلی کے لیے کیا کہا؟ اس لیے کہ آواز بلال کی تم سے زیادہ اونچی ہے. اذان کے لیے کیا چاہیے؟ وہ مائک تو تھا نہیں اس زمانے میں، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں اس زمانے میں. تو اذان کے لیے کیا چاہیے؟ اونچی آواز. اونچی آواز عبداللہ ابن زید کی تھی یا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی تھی؟ حضرت بلال کی تھی. تو آپ نے وجہ بتائی فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ، کہ یہ تم سے آواز میں اونچا ہے. تو آپ نے ذمہ داری اس کو دی جو واقعی اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا تھا. ذمہ دار ایسا ہے، اور اچھا ذمہ دار وہ ہے جو افراد میں دیکھے کہ کون کیا صلاحیت رکھتا ہے، اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر اپنا پرایا کیے
بغیر رشتہ داری دیکھے وہ کیا کرے، اس کو ذمہ داری دے جو واقعی نبھا سکتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی قدر کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ میں لیا، کہا اے معاذ، میں تم سے واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نماز کے آخر میں کبھی ان کلمات کو ترک مت کرنا۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد کر تیری یاد میں، تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، اور اچھے طور پر تیری عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ تو کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نماز کے بعد یعنی نماز کے آخر میں، نسائی کے الفاظ ہیں کہ نماز میں یعنی آخر میں کبھی ان کلمات کو چھوڑنا مت۔ افراد کی قدر کرنا، ان سے محبت اور انسیت کا سلوک کرنا، ٹھیک ہے اس میں کبھی ڈانٹا بھی جائے گا۔ اچھا آدمی وہ ہے جو ذمہ دار کی ڈانٹ کو برداشت کرے اور سچویشن کو سمجھے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اچھے اونٹ بولتے ہیں نا، ملتا نہیں اونٹ، ڈانٹ دیا میں جا رہا گھر کو، اب نہیں آؤں گا۔ یہی معاذ بن جبل ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے تم سے محبت ہے، یہ کلمات مت چھوڑنا۔ لیکن معاذ بن جبل کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، عشاء کی نماز، اور اپنی قوم میں جاتے اور 4 رکعت ان کو پڑھاتے، لیکن نفل کی نیت سے خود پڑھتے اور قوم فرض پڑھتی ہے، چلتا ایسا۔ دارقطنی کی روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، دارقطنی کی روایت میں ان کی تو نفل ہوتی تھی، قوم کی فرض ہوتی تھی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، عشاء کی نماز ہوگی، اور کون سی سورت؟ سورہ بقرہ۔ سب سے چھوٹی سورت ہے بقرہ، سب سے بڑی سورت۔ ایک آدمی آیا بیچارہ، اونٹ باندھا اس نے، آگے شریک بقرہ، اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور وہ بیچارہ تھکا ہارا وہ شخص تھا، اور بہت غصہ آیا، ان سے الگ ہو گیا وہ شخص، اپنی نماز پوری کی اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بولے آپ کے آدمی دیکھو ایسا ہے یہ کہ ہم دن بھر کے تھکے ہارے آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوتے ہیں، یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے واعظ کرتے ہوئے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا اور آپ نے 3 بار کہا فتان فتان فتان، تو فتنہ پھیلاتا ہے۔ وہاں کیا بول رہے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہاں کہا تو فتنہ پھیلاتا ہے، ڈانٹا آپ نے، کہا تم لوگوں کو یہ نماز اتنی یہ صورتیں نہیں پڑھا سکتے، والشمس وضحاہا، یا یہ صورت یا یہ صورت، نمازوں کو یہ صورت، نماز میں یہ صورت پڑھاؤ، تمہارے پیچھے بیمار، تمہارے پیچھے بوڑھے اور تمہارے پیچھے مسافر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ آپ نے ڈانٹا وہاں پہ۔ کیا کیا حضرت معاذ؟ بھاگ کے گئے، اب نہیں آتا میں اپنی قوم کا امام ہوں، میرے بے عزتی کر دیے پوری۔ نہیں کیا ایسا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈانٹ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ذمہ دار یہ بھی نہ ہو کہ لوگوں کی خوشامد کرنے والا۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ رک جاتے ہیں اس کے لیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة۔
اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وآت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن کبھی آپ ڈانٹ بھی دیتے تھے. اچھا کام کرنے والا وہ ہے جو اگر کوئی ذمہ دار ڈانٹے اس کو برداشت کر لے، لیکن ذمہ دار کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آئے. اصل یہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. اگر آپ سخت زبان، آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اصل قاعدہ نبی کے لیے بھی ساری اتھارٹی کے باوجود اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ نرم دل ہو، ہر ایک کا دکھ درد اس کا احساس اس کو ہو. کہ لوگ کام کرتے ہیں جب ساتھ میں آ کر، کوئی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کے گھر میں مسائل معاشی چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ہے اور کسی کو کچھ اور مسائل لگے ہوئے ہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود وہ آتا ہے اور دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اچھا ذمہ دار وہ ہے جو ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے ان کو جوڑے رکھے، ان کو تسلی دے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو اور اس کی زبان ان کے لیے نرم ہو. اصل یہ ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہو وہ نہ ڈانٹے. ڈانٹنا لازمی طور پر دائمی اصول نہیں ہے، لیکن کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہاں پر تنبیہ کرنی پڑتی ہے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے. اچھا کام کرنے والا وہ ہے کہ جو اگر کوئی ذمہ دار کبھی ڈانٹ بھی دے کسی چیز پر، اس کو برداشت کر لے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ڈانٹ دیا تو آدمی ناراض ہو کے چلا جاتا، پھر آتا ہی نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ آدمی کانچ کا نہ بنے. آدمی وہ رہتا نا، باکسز پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ ہینڈل وتھ کیئر. جب کوریئر جاتا ہے تو کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ ہینڈل وتھ کیئر. اگر ایسے افراد ہوں، کوئی آدمی کوئی بڑا مقصد، کوئی ذمہ دار نہیں کر سکتا، ہر ایک سے ڈرتا ہو، اس کو کچھ بولا تو اس کو برا لگ جائے گا، اس کو بولوں گا تو برا لگ جائے گا، اس کو بولوں تو برا، تو وہ حق بولنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشامد کرنا شروع کر دیتا ہے. سب کو خوش رکھو. لیکن سب کو خوش رکھنے میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو کبھی نرمی اور کبھی سختی بھی ہوتی ہے، کبھی حق بات بولنی پڑتی ہے، کبھی حق بات بولنی پڑتی. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو افراد جب کام کریں، ہر ایک لیول ہوتا ہے، بڑے علماء، پھر اس کے بعد پھر ذمہ داران، پھر مراتب ہوتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مربوط رہیں، ماتحت رہیں، اور کبھی کسی چیز پر وہ ڈانٹ دیں، اس کو برداشت کر کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھ کو بھری مجلس میں بول دیا، میں اب اس کے بعد کبھی نہیں آؤں گا. اس کو دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں. پروفیشنلی آدمی کام کرے، اصولی طور پر کام کریں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، غلط تو غلط ہے، اوکے میرے سے غلطی ہو گئی، کیا آگے نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم ایک دم اتنے چھوئی موئی کا پھول بن جاتے ہیں کہ جب چھوئے تو ایک دم سمٹ جاتے ہیں. نہیں، سٹرونگ ہونا چاہیے ہم کو. بڑا کام کرنے والے ایک دم سٹرونگ مائنڈڈ ہوتے ہیں. ان کے نزدیک اچھا کام اصل ہوتا ہے، چاہے اس میں میری بے عزتی کیوں نہ ہو. کام صحیح ہونا چاہیے، کام صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کبھی نرمی کبھی سختی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے. تو ایک ذمہ دار ہمدردی کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، دل سے محبت کرنے والا ہو، نرم زبان ہو. اور جو ماتحت ہے وہ مضبوط جگر والا ہو، وہ تابع ہو، اور وہ برداشت کرنے والا ہو. وہ سوار ہونے دے، پھینک دے نہیں. سرکش گھوڑا رہتا نا، کوئی پیٹھ پہ بیٹھا تو کیا کرتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہو. میرے اوپر میں کسی کو سوار ہونے نہیں دوں گا. کیوں بھئی؟ سفر کیسے ہوگا؟
اگر ہر آدمی ایسا ہو جائے کہ میں کسی کے انڈر میں نہیں ہوں، بتائیے کوئی کام ہو سکتا ہے ایسا؟ سوچئے آپ، گھر میں بیوی اولاد ہی ایسے ہو جائیں ہم تمہارے انڈر میں نہیں ہیں، کیسا ہوگا؟ گھر کا نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے نظام بنایا ایسا کہ ہمیشہ جب بھی کئی لوگ ملتے ہیں، کچھ لوگوں کے ماتحت کچھ لوگوں کو ہونا پڑتا ہے، علم کے اعتبار سے، کبھی صلاحیت کے اعتبار سے، کبھی مقام کے اعتبار سے، کبھی ذمہ داریوں کی گہرائی کی جانکاری کے اعتبار سے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جیسا وہ بولے گا ویسا کریں گے۔ انجینئر کے سامنے آپ جائیں گے، بلڈنگ کے معاملے میں اس کی بات ماننی پڑے گی آپ کو۔ تو ہر اعتبار سے ذمہ دار بھی اچھا وہ ہے جو ہر میدان کے آدمی کی رائے کو سنے اور اس کے مطابق فیصلہ دے۔ وہ اتنا آسانی سے اپنی رائے بدلنے والا ہو کہ بھائی یہ میں نے بولا تھا نہیں، اب یہ زیادہ مناسب ہے، اپنی رائے کو بدلنے والا ہو۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کو دینی خدمت میں مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگائے، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگائے اور برداشت کرنے کا مزاج رکھے، ماتحتی کا مزاج رکھے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہم کو بنائیں۔ آنے والے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں، ہم سب کو مل کے دین کی خدمت انجام دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم سب کے سب مقرر بن جائیں، سب کے سب باس بن جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو لا کر رکھنا چاہیے، جیسا کام ہمارے ذمہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔